اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ لوگ جن جن دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کر کے ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات، مالی مسائل اور بھی جس قسم کے مسائل ہیں، رزق کی تنگی، پریشانی، جو بھی پرابلمز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو ان سے نجات دلائے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ بس مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی قیمتی عمل ہے، اور سورہ کوثر کا ایک بہت ہی نایاب عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس عمل کی برکت سے اپنا جو بھی مقصد ہوگا اسے ضرور حاصل کر لیں گے۔ وظیفہ ٹاپک آپ کو بتا دیا، اور باقی اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور آپ لوگ سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے روز ایک نئی ویڈیو ملتی رہے گی، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کے ساتھ کمنٹس ضرور کیجیے، شکریہ۔ تو چلیں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے سورہ کوثر کا اور کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی اجازت عام ہے، آپ لوگ اسے بآسانی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ کوثر کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اب وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل جو ہے ایک دن میں 3 دفعہ ہوگا، 3 ٹائمز پر آپ یہ عمل جو ہے ایک دن میں کریں گے۔ فرسٹ ٹائم آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 129 یعنی 129 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ الکوثر پڑھنی ہے، اور آپ نے 129 بار سورہ الکوثر پڑھیں گے تو 129 بار ہی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے جب آپ دعا کرنے لگیں تو آپ اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ دعا سے پہلے اور بعد میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنی زیادہ دفعہ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ نے اسی دن میں دوبارہ یہ عمل کرنا ہے تو اس ٹائم آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اسی طرح سے آپ نے عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد 129 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے، 129 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اسی طرح اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے صبح عمل کیا تھا اسی مقصد کی دعا کریں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور پھر تیسرا ٹائم جو اس کا ہے عمل کا وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد سیم تعداد میں آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے، 129 بار سورہ کوثر پڑھیں گے، عشاء کی نماز پوری ادا کر لیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر درود شریف پڑھیں دعا سے پہلے اور دعا کے بعد۔ اس طرح آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور آپ نے اس عمل کو 11 دن تک لگاتار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں آپ کو ناغہ نہیں کرنا، چاہے خواتین کر رہی ہیں اور چاہے مرد حضرات یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے ناغہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور خواتین مجھ سے پوچھیں گی اگر ڈیٹ آ جائے، مطلب مخصوص ایام آ جائیں تو ہم یہ عمل کیسے کریں، تو آپ عمل ہی تب شروع کریں جس وقت آپ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اب آپ کو بتا رہی ہوں، پھر آپ نے یہ سوال مجھ سے لازمی کمنٹ میں کرنا ہے، تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں، شروع سے اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس مقصد کے لیے ہے۔ کوئی آپ کو حاجت ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے، کوئی آپ کا مقصد ہے، کوئی آپ کی بندش ہے رشتوں کے اوپر، شادی کے اوپر، کاروبار کے اوپر، اور
یعنی کہ آپ کے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، مسائل مختلف قسم کے ہیں، یا کسی کو ویزا حاصل کرنے کے لیے چاہیے، کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا ویسے شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی دنیا کا مقصد ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محبوب کے دل میں محبت ڈالنی ہے نا، پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر تو محبت کے لیے بہت بیسٹ ہے، تو آپ یہ عمل تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل مقصد آپ کا اپنا ہوگا، اور پڑھنا آپ نے اسی طریقے سے ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے لائک ضرور کیجئے، اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ پر جتنا پکا اور پختہ یقین ہوگا نا آپ کا، اتنی ہی جلدی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی بھی ملے گی۔ اور دوسرا، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت بھی روزانہ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ تو یہاں پر میری ویڈیو ختم ہوتی ہے، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا